بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15ویں روزے سے الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد تجوید کی یہ کلاس مستقل ہو رہی ہے، اور آج 22واں روزہ ہے، جی اور میرے خیال ہے 15واں روزہ میں نے غلط کہہ دیا، 16ویں روزے سے۔ اچھا ہاں، 15ویں روزے سے عربی کی کلاس، 15ویں روزے سے عربی کی کلاس شروع ہوئی تھی، اور تجوید کی کلاس ایک دن بعد 16ویں روزے سے شروع ہوئی۔ ان 5-6 کلاسوں کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ مع تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، کیونکہ ایک دن تو ہم نے صرف تعوذ اور تسمیہ پہ لگا دیا تھا، اور تعوذ اور تسمیہ میں بہت سارے اصول ہم نے ڈسکس کیے تھے، بیان کیے تھے تجوید کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ، اس میں 2 دن لگے، اور پھر سورۃ الناس پہ بھی 2 دن الحمدللہ ہم نے بات کی اور پڑھایا۔ اور اتنا وقت اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ حتی الامکان یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تجوید کے جتنے بھی بنیادی اصول ہیں، ان تمام بنیادی اصولوں کو ہم ان 15 دنوں کے اندر، جیسا کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ 15ویں 16ویں روزے سے جو کلاسیں شروع ہوں گی وہ عید تک انشاءاللہ، یعنی چاند رات تک وہ سلسلہ جاری رہے گا کلاسوں کا۔ انشاءاللہ تو کوشش یہ ہے کہ ان 15 دنوں کے اندر تجوید کے تمام بنیادی اصول سامنے آ جائیں، اور ساتھ میں کچھ مشق وغیرہ بھی ہو، صرف سننا نہ ہو بلکہ سنانا بھی ہو، پڑھانا بھی ہو، صرف پڑھنا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صرف استاد صاحب پڑھ رہے ہیں اور طلبہ سن رہے ہیں، بلکہ فائدہ تو تب ہوتا ہے جب طلبہ پڑھ رہے ہوں اور استاد صاحب بھی سن رہے ہوں۔ اچھا، اب سورۃ الفلق پڑھنی ہے ہم نے۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ اچھا دیکھیں، قل اعوذ برب پیچھے بربن تھا، یہاں بربل ہے، وہاں با ملا تھا نون کے ساتھ اور غنہ ہو رہا تھا، برب الناس، یہاں پر با مل رہا ہے لام کے ساتھ، اور لام کوئی غننے کا محل نہیں ہے، غننے کی جگہ نہیں ہے، ایسے نہیں کوئی پڑھے گا برب الفلق، ایسے نہیں، برب الفلق۔ اچھا جی، اب یہ سورۃ الفلق جو ہے نا، سورۃ الفلق، اس کے اندر ایک خاص بحث آ جاتی ہے، اور وہ خاص بحث کون سی ہے بتائیں؟ تجوید کے اعتبار سے کون سا خاص موضوع یہاں چھڑتا ہے سورۃ الفلق کے اندر؟ فلق، فلق، خلق، حروف حلقی قلقلہ ہاں قلقلہ خلق ہاں، جی 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 جی، ہر آیت کے آخر میں دیکھیں، ہر آیت کے آخر میں حروف قلقلہ آ رہا ہے، حروف قلقلہ۔ اب یہ حروف قلقلہ کیا ہے؟
ہاں یہ حروف قلقلہ. اچھا اس کیٹیگری کے اندر تو حروف قلقلہ موجود نہیں. حروف قلقلہ کے لیے ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اپنی یہ آج. اچھا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو حروف جی آ رہا قلقلہ؟ جی نظر آ رہا ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ جواب حروف قلقلہ 5 ہیں. پانچ. قاف، قا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد. ان کا مجموعہ بھی ہے. مجموعہ یعنی اگر یہ جملہ یہ الفاظ کا یہ ٹکڑا یاد کر لیا جائے تو اس سے ملا کے کیا پڑھ ہو لیں تو ہاں. تو اس سے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. قطب جد. تو جی دال ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے ہاں تشدید کی وجہ ہاں تشدید کی وجہ سے اسی طرح پڑھتے ہیں اس کو جد. سے جد پڑھتے ہیں. قطب جد. قطب جد کا مطلب یہ ان حروف کو کہتے ہیں. یہ اصل میں مجموعہ ہے. تمام حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ بنا دیا جاتا ہے. اس میں معنوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. معنی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. صرف اس کو یاد کرنا ایک مقصود ہے. ہم اس طرح جو ہے نا وہ پڑھیں اس کو اس ٹکڑے کو یاد کر لیں گے قطب جد تو ہمیں یہ یاد ہو جائے گا کہ بھائی قاف طا با جیم دال یہ ہے 5 حروف غلط. ٹھیک ہے مطلب بس. یہ کیا کہتے ہیں ایبریشن بنا دیا یا مخفف. مخفف تو نہیں اس کو تو مجموعہ کہتے ہیں. مجموعہ. مخفف تو وہ ہوتا ہے کسی لانگ چیز کو شارٹ کرنا. شارٹ کرنا. اچھا ہاں کسی لانگ کو شارٹ کرنا. یہ تو لانگ کو شارٹ کرنا نہیں ہے بس خالی اس کا مجموعہ ہے. مرکب ہے اس کا مرکب. ٹھیک. مجموعہ یا مرکب کہتے ہیں بطور یاد دہانی کے لیے. بطور یاد دہانی کے لیے کہ وہ الگ الگ حرف جو ہے نا اصل میں وہ مسنگ ہو جاتے ہیں. تو الگ الگ کو کسی لفظ کے ساتھ اگر قید کسی لفظ میں قید کر دیا جائے تو وہ پھر لفظ جب آدمی یاد کر لیتا ہے تو لفظ یاد کرنے سے حروف جو ہے وہ یاد رہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حروف ہے اس کے اندر یہ حروف آتے ہیں یہ سارے. صحیح. اچھا قلقلہ کہتے کسے ہیں؟ لکھا ہوا ہے ان حروف کو ساکن پڑھتے ہوئے ان کے مخرج میں معمولی سی حرکت پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں. اچھا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان حروف کو ساکن پڑھتے ہوئے یعنی یہ اگلا سوال کا جواب ہے کہ ان حروف میں کب قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ لکھ دیا کہ جب یہ حروف ساکن ہو. یعنی ہمیں ان حروف پر ہمیشہ قلقلہ نہیں کرنا ہوتا. یہ نہیں کہ کہیں بھی خوف نظر آئے گا تو قلقلہ ہوگا, طا نظر آئے گا تو قلقلہ ہوگا, با نظر آئے گا تو قلقلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے بلکہ سیکنڈ قلقلہ کے. ہاں قلقلہ کا مطلب ہے کہ جب یہ ساکن ہو اس وقت قلقلہ ہوتا ہے. اور قلقلہ ایک ایسی چیز ہے جو سکون سے کسی حد تک سکون کے اپوزٹ ہے. یعنی سکون جو میں نے کل یا پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ جو جزم کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے کسی حرف کے اوپر اسی جزم کو ہم سکون بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام سکون ہے. اور جس حرف پر وہ سکون یا جزم نظر آئے اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں. اچھا ساکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت سے خالی ہے. حرکت اس یعنی کے بعد کوئی موشن. حرکت نہیں ہے. ہاں حرکت مانی موشن. اور سکون مانے اس کو کیا کہیں گے جماؤ. یعنی موشن ایک چیز میں حرکت نہیں ہے بلکہ ایک چیز ساکن ہے, مطلب ٹھہراؤ ہے. ٹھہراؤ ہے. ہاں ٹھہراؤ ہے. ٹھہری ہوئی چیز کو ساکن کہتے ہیں. اس کے اندر موشن حرکت نہیں ہوتی. اور جو چیز جس کے اندر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں. متحرک. تو حرکت اور سکون یہ سمجھ لیں دونوں آپس میں کیا ہیں ایک متضاد صفتیں ہیں. متضاد ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جی سکون اور حرکت. یعنی اب قلقلہ جو ہے قلقلہ کا مطلب ہے کہ سکون کی جگہ پر مکمل سکون نہ ہو, تھوڑی سی حرکت باقی ہو مخرج میں. سکون کو آئی بے بات سکون کرتا ہے. ہاں قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ سکون کے اندر کچھ بے سکونی ہونی چاہیے. سکون کے باوجود کچھ بے سکونی ہو. اور بے سکونی کیا ہے کہ معمولی سی حرکت ہو مخرج کے اندر. تھوڑی سی. ہاں معمولی سی تھوڑی سی حرکت باقی رہے اس کے اندر ساکن ہونے کے باوجود. حالانکہ ساکن ہونے کا مطلب تو تھا بالکل ٹھہراؤ بالکل جماؤ, لیکن یہاں بالکل ٹھہراؤ ان 5 حروف کے اندر نہیں ہوتا. ان 5 حروف کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا. اچھا اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے صحیح طریقے سے اس کی مشق کو کیسے جو ہے نا ہم اس کو جب ساکن کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک باقاعدہ ایک تختی بھی ہے نا قاعدوں کے اندر ایک تختی ہوتی ہے سکون والی جزم والی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملاتے کیسے. جیسے وہ تختی آتی ہے نورانی قاعدے کے اندر حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, اب اب اس طرح. اسی طرح حمزہ جیم زبر اج. اب دیکھیں ان 5 حروف میں اگر ہم اس میں حمزہ لگا کے پڑھیں اس خوف کے اوپر, اس خوف کے ساتھ ہم لگا دیں حمزہ, سمجھ لیں حمزہ ہم نے یہاں پہ لگا دی. اب اس کو پڑھیں حمزہ قاف زبر اق, حمزہ قاف زیر اق,
حمزہ قاف پیش اق 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 اق. اچھا، بعض پڑھنے والے جو نئے نئے پڑھنا سیکھتے ہیں، زیادہ تر اس میں بچوں کی تعداد ہوتی ہے کہ وہ اس میں ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. یعنی جب قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں تو قلقلہ کرتے ہوئے جو ہے اس کو تشدید کی طرح بنا دیتے ہیں، تشدید کی طرح ایک حرف کو دو حرف کر دیتے ہیں. یوں پڑھیں گے حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، یہ اق اور یہ اق یہ نہیں ہے، بس اق ایسے ہلکا سا، ہلکی سی حرکت. بہت زیادہ زور لگا کے بالکل ایسا معلوم محسوس ہونے لگے کہ بھائی یہ دوسرا ایک اور قاف یہاں پر موجود ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اق 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 یوں نہیں، اق ایسے نہیں. اسی طرح اق حمزہ کو، اسی حمزہ کو کہاں لگا دیں؟ یہاں تو کے ساتھ لگا دیں. اق 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 اق. اسی طرح اس کو لگا دیں با کے ساتھ، اب اب اب. بالکل جام کر کے نہیں پڑھنا اب، ایسے نہیں اب، کہ ہونٹ جو ہے نا وہ بالکل مخرج میں بالکل ہی جو ہے وہ جمع ہو جائے، جم ہی جائے وہ. اگر آپ اب پڑھیں گے تو یہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے تو آپ کے ہونٹ دوبارہ کھلیں گے نہیں، چپک جائیں گے. اب ایسے نہیں کرنا، اس کو دوبارہ اپنی پوزیشن میں لے کر آنا ہے، ہونٹوں کو جو ملے با کی وجہ سے. اب اب اب. اسی طرح اج 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 اور اد اد اد، یہ ہے قلقلہ. اب یوں نہیں پڑھیں گے اد ایسے کہ زبان وہ دال مخرج میں جماؤ آ گیا، مخرج میں بالکل ایک اسٹاپ لگ گیا، ایسا نہیں ہوا. اد اد اد. اچھا، تو امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی. لہذا جی اب ہاں، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو سورۃ الفلق ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جب حروف ساکن ہوتے ہیں، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تبھی قلقلہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش، تو آپ قلقلہ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بھائی اس پر قلقلہ کرنا ہے. نہیں، جب ان کے اوپر جزم نظر آئے گا تب آپ نے قلقلہ کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پر آپ کہیں کہ فلق پہ قلقلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر اسٹاپ کریں گے تو قلقلہ ہوگا. ہاں، اگر وقف کریں گے تو وقف میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ جب وقف کریں گے تو یہ جو زیر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا؟ جزم پڑھا جائے گا، جو جزم نظر نہیں آ رہا ہے آپ، لیکن پڑھا جائے گا جزم اگر وقف کریں گے تو. کیونکہ وقف کا مطلب ہی ہوتا ہے آخری حرف کو ساکن پڑھنا. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری آخری حرف حرف کو کو ساکن پڑھنا. ساکن پڑھنا، آخری حرف کو ساکن بنانا. جو متحرک ہے اس کو ساکن بنا دو، جو ساکن ہے پہلے سے تو اس کو ساکن ہی رہنے دو. قل اعوذ برب الفلق. جی، اسی طرح من، یہاں پہ غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. ٹھیک ہے نا. کل ہم نے غنے کا قاعدہ پڑھا تھا کہ بھائی پہلا قاعدہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گننا غنہ، ہوگا. اور دوسرا قاعدہ نون ساکن اور نون تنوین پر اس وقت غنہ ہوگا جب آگے حرف حلقی نہ ہو. اب یہ من شرری نون ساکن شین ہے، آ گیا. آگے شین ہے، شین حرف حلقی نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے تو غنہ ہوگا. میم ساکن، اچھا یہ اس کو چھوڑ دیں. من شر ما خلق، اس کے آگے ومن، اب وہاں پہ دوبارہ شین شرری آ گیا تو دوبارہ غنہ. ومن شر غاسق، غانی غو منہ بھر کے غو، کیونکہ غین کون سا حرف ہے؟ موٹے حروف میں شامل ہے. موٹے حروف کون سے تھے بھائی؟ قص ضغط قز. جیسے اس کا مجموعہ بتایا نا قلقلہ کا، قاف طا با جیم دال کا قطب جدد، اسی طرح موٹے حروف کا بھی مجموعہ ہے خص ضغط قز، خص ضغط قز، جس کے اندر یہ یاد کرنے سے ہمیں 7 حروف یاد ہو جاتے ہیں کون سے موٹے حروف ہیں. اور میں نے کہا تھا ان 7 میں 4 تو وہ ہیں جو ایک ساتھ آتے ہیں، صاد ضاد طا ظا. حروف پہلی تختی کے اندر، یعنی الف با تا والی جو تختی ہوتی ہے جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اس کے اندر 4 تو وہ ہیں جو بالکل ایک ساتھ آتے ہیں وہاں، صاد ضاد طا ظا. ٹھیک ہے، اور ایک وہ شروع میں ہے خا جیم ہا خا. خا ایک شروع میں ہے، اس کے بعد تھوڑے سے خا کے بعد آپ چھوڑ دیں کس کو؟ دال زال را زا سین شین. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف چھوڑ دیے، اس کے بعد سے شروع کیا صاد ضاد طا ظا. صاد ضاد طا ظا پڑھ لیا تو اب اس کے بعد ایک حرف چھوڑ کر ظا کے بعد کیا آئے گا؟ عین. عین کو چھوڑ کے غین. غین کیا ہے موٹے حروف میں سے؟ پھر دوبارہ ایک حرف چھوڑ کر غین کے بعد کیا آتا ہے؟ فا. فا کو چھوڑ کے قاف. یہ اس طرح سے آپ موٹے حروف یاد کر سکتے ہیں کہ بھائی شروع میں خا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ صاد سے لے کر ظا تک 4 حروف ایک ساتھ ہیں، موٹے حروف ہیں. یہ دوسرا طریقہ یاد کرنے کا.
ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں آپ نے، یہاں الف با تا سا جیم ہا کے بعد بس یہ خو ہے، اور خو کے بعد پھر دال دال را زا سین شین چھوڑ کے یہ 4 حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، صاد ضاد طا ظا، یہ خو ہو گیا، اور یہ صاد ضاد طا ظا ہو گیا، پھر ظا کے بعد ایک حرف چھوڑا اور غین، پھر غین کے بعد ایک حرف چھوڑا اور قاف، اس طرح یہ 7 حروف کیا ہو گئے، آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں، آسانی سے، صاد ضاد طا ظا ایک ساتھ، ایک حرف چھوڑا غین، پھر ایک حرف چھوڑا قاف، بس 4 اور 3، 4 اور 3، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہو گئے 7 موٹے حروف، آسان ہے نا اس طرح جاتے ہیں. جی بالکل. جی اور دوسرا طریقہ وہ مجموعہ والا خص ذوقتین قز، تو ہم پڑھ رہے تھے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسق موٹا، غین موٹا، اور غاسق قن قاف بھی موٹا، غاسق غاسق اذا وقب، وقب کے اندر قاف موٹا اور با پر قلقلہ، وقب وقب، ایسے نہیں وقب، چما کے نہیں پڑھنا، وقب ایسے نہیں، وقب، ومن شر النفاثات في العقد، اچھا نفستی، نفستی اس طرح پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، شر نفساتی، نفساتی، نفساتی نہیں، نفاساتی، کیونکہ دونوں پر کھڑا زبر نظر آ رہا ہے نا ہمیں دونوں پہ تھوڑا کھڑا زبر. نون اب اور پا پہ تشدید ہے، سا پہ نہیں ہے، بس یہ فرق. ہاں تشدید کا مسئلہ نہیں ہے، کھڑے کھڑے زبر کا مسئلہ ہے، اچھا دونوں کو کھڑے زبر کے طور پر نہیں پڑھا جاتا ہے، نفساتی ایسے پڑھتے ہیں، نفساتی، نفسا، اب فا کو تو آپ نے کھینچا نہیں، فا کو بھی کھینچنا تھا، تو نفاساتی فی العقد ایسے پڑھتے ہیں، عقد، یہاں پہ دال آ گیا آخر میں، دال بھی حروف قلقلہ میں سے، 2 آیتوں میں قوف آیا آخر میں، تیسری آیت میں با آیا، چوتھی آیت میں اور دال 5ویں آیت میں دال آئے گا، دال. 4 1 2 3 حروف قلقلہ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں اس آیت کے اندر، کوئی جی آیت اس کی ایسی نہیں ہے جس کے آخر میں حروف قلقلہ نہ آ رہا ہو، اس جی صورت کی ایسے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے آخر میں حروف کلکلا نہ ہو. ہاں حروف قلقلہ نہ ہو. اچھا ایک سوال ہے، ہوں جیسے کہ ہر آیت کے آخر میں حروف قلقلہ آ رہا ہے، تو ہوں اس میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حرکت نہ ہو، لیکن ہر حروف کے آخر میں حرکت ہے، مطلب ہوں زیر زبر. ہاں جی ہاں جی، حرکت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ جی وقف کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ساکن پڑھا جا رہا ہے، اور ساکن چاہے وقف کی وجہ ہو سے سکون چاہے اصلی ہو، یا چاہے سکون جو ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہو، تو سکون ہے بہرحال لہٰذا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، سکون اصلی نہیں ہے نا، سکون اصلی نہیں ہے بلکہ سکون، ہاں وہ بس سبب ہے، کسی دوسری چیز کے سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے، وقف، وقف. لیکن چونکہ کسی بھی سبب سے چاہے اصلی ہو چاہے کسی سبب سے ہو سکون، تو حروف قلقلہ پر جب بھی سکون ہوگا تو قلقلہ کیا جائے. آگے وَمِن شَرِّ اچھا یہ والی جو پیچھے آیت گزری نا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اس کے اندر دیکھیں 2 قسم کے غنے ہیں، رول نمبر 1 اور رول نمبر 2 دونوں اپلائی ہو رہے ہیں غنے کے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یہاں پر غنے کا رول نمبر 1 کہ نون اور مشدد ون. پر اور میم مشدد پر، اور وَمِن شَرِّ یہاں پر رول نمبر 2 یہاں پہ کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی نہ ہو تو غنہ ہوگا، یعنی پلس مائنس اور مائنس پلس والا جو اصول بتایا تھا کہ اگر ایک چیز پلس ہے تو دوسری مائنس ہوگی، وہ یعنی حرف حلقی پلس ہے تو غنہ مائنس، حرف حلقی مائنس ہے تو غنہ پلس. اچھا یہاں پر دونوں سبب پائے جاتے ہیں غننے کے، دونوں اصول. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اچھا یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر 2 جگہ پر وہ رول نمبر 2 کا، غننے کا جو رول نمبر 2 ہے اس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے ایک شکل میں اور دوسری شکل میں، یس کی شکل میں اور نو کی شکل میں، ایک ہی اصول کا دو جگہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وَمِن شَرِّ یہاں پر تو غنہ ہوگا. ہو رہا ہے کیونکہ حرف حلقی نہیں ہے، حاسد اذا یا حسد، اب یہاں یہاں پہ نہیں ہوگا. نون تنوین آ گیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین دونوں ہی موجود ہے نا رول نمبر 2 کا، تو یہاں پر نون تنوین آ گیا ہے، اب نون تنوین پر بھی وہی اصول ضابطہ لاگو ہوتا ہے کہ بھائی اگر آگے حرف حلقی نہیں ہے تو غنہ ہوگا، اور ہے تو غنہ نہیں ہوگا. اب یہاں نہیں پر ہوگا. ہے حرف حلقی یا نہیں ہے حرف حلقی، ہے. ہے حروف کی. ہاں ہاں حمزہ آ گیا نا، حمزہ، حمزہ ایزا، ایزا حمزہ زیر ای پڑھیں گے نا اس کو، الف زیر ای تھوڑی بولیں گے، حمزہ زیر ای، کیونکہ الف کے اوپر نیچے کچھ آ جائے تو پھر میں نے بتایا تھا کہ وہ الف نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ حمزہ حمزہ. ہوتا ہے. ہاں تو لہٰذا یہ حمزہ ہے اور غنہ حمزہ کی وجہ سے نہیں ہوگا. بہت سے لوگ یہاں پہ بھی غنہ کر دیتے ہیں، حاسد اذا حسد، نہیں یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا بھائی، ذہن میں رکھیے. اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، میں نے اس کی مکمل تفصیل آپ کو بیان کر دی ہے. حاسد اذا حسد، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سین جا 2 مرتبہ آ رہا ہے، سین کو سختی سے پڑھنا ہے، اور دال آخر میں آ رہا ہے وہاں قلقلہ کرنا ہے. پڑھیں بھائی جاوید صاحب.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق 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 من شر ما خلق خلق خا ایسے منہ کا جو خلق شیپ ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے جب موٹا حرف پڑھ رہے ہیں تو من خلق خا ایک من ہے شر خا ایک ہے ما خا خلق 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 ومن خلق خلق ہم، من شر ما خلق ہم۔ ومن شر غاسق اذا وقب یہاں پہ بھی دیکھیں غا سکن پڑھ رہے ہیں غا نہیں غا میرا منہ دیکھیں غا سکن آپ پڑھ رہے ہیں غا ایسے ہونٹ پھیلے ہوئے نہیں ہوں گے جب موٹا حرف پڑھیں گے تو ہونٹ پھیلے ہوئے نہیں ہوں گے غا ایسے نہیں غا غاسق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد جی احسن تھا جی شوکت صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق من شر ما خلق ومن شر خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد نفاثات ہلکی سی زبان جو ہے نا وہ باہر نکلا کر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم استخار صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ آپ کیا مائک بالکل قریب ہے آپ کے منہ کے آواز بہت زیادہ بلند ہوتی ہے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کانوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو دور رکھیں جی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد عقد عین کو ذرا عو ایسے پڑھنا ہے عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم ٹھیک ہے جی ام شرجی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر غاسق شر یہاں پہ راز ری ہے تو زیر نہیں پڑھنا ہے ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد احسنتی اچھا فلق اور خلق یہاں پہ تھوڑا سا قلقلہ آپ کا کمزور تھا قاف میں وہاں پہ اور دال پہ تو آپ نے قلقلہ صحیح کیا لیکن فلق اور خلق اس میں تھوڑا قلقلہ غیر واضح تھا واضح نہیں تھا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں گا بسم الله قل أعوذ برب الفلق برب نہیں برب موٹا کر کے پڑھ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلق اب دیکھیں یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ زبان جام ہو گئی ہے جام نہیں ہو خلق خلق ایسے پڑھنا من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد صوتی سا کو موٹا کیوں کر رہی ہے صوتی تھوڑی ساتھی یہ موٹا کرنے والا تھوڑی ہے ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ابھی بھی ویسے ہی محسوس ہو رہا ہے اچھا سا کو کھینچنا ہے نا کھینچنا تو ہے لیکن منہ کو بھر کے نہیں پڑھنا ہے منہ کو بھر کے نہیں پڑھنا ہے سو ایسے نہیں پڑھنا سا ہونٹوں کو پھیلا کے پڑھنا ہے ساتھی ساتھی ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
ٹھیک ہے جی، الحمدللہ یہ ہو گئی. اب اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا ہے، یہ رہی. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، کیا خیال؟ جی بالکل. جی بالکل. 10 صورتیں تو پوری ہوں کم از کم. ہم نے ویسے تو سورہ یاسین کا بھی کہا تھا، لیکن مجھے سورہ یاسین لگ نہیں رہا تو ہو پائے گی. کل سنائی تھی آپ نے سورہ یاسین تلاوت. ہاں سنوا دی تھی ہم نے، تلاوت سنوا دی تھی، لیکن وہ ارادہ یہ تھا کہ سورہ یاسین بھی اسی طرح. چلیں دیکھتے ہیں. اللہ مالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آف کو پڑھتے ہوئے بھائی زبان کی جڑ قوے سے لگانی. قل هو اللہ احد. اللہ کا لام موٹا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے والا حرف واو ہے جس کے اوپر زبر ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ کوئی لام کسی بھی لفظ کے اندر موٹا نہیں پڑا جاتا. قل هو اللہ احد. حد ہا کو خیال رکھنا ہے، احد نہیں پڑھنا، احد. قل هو اللہ احد. آگے اللہ الصمد. سمد نہیں، اردو میں ہم نام رکھتے ہیں تو بولتے ہیں سمد بھائی، سمد نہیں ہوتا بھائی، صمد ہوتا ہے، صمد. اللہ الصمد. اچھا یہاں بھی دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے جو ہے وہ حمزہ ہے، خود اللہ کا حمزہ، اور اس کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا ہم موٹا ہی پڑھیں گے. اللہ الصمد. قلقلہ ہو رہا ہے آخر میں، ٹھیک ہے. صمد لم یلد ولم یولد. لم یلد قلقلہ ہوگا، لد دال ساکن ہے، حرف قلقلہ دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا یہاں پہ بھی. اور ولم یولد، ولم یولد، یو واو مدہ آ گیا، اس کو کھینچنا ہے. یولد نہیں پڑھنا ہے، یولد. کم از کم ایک الف کے برابر، اور ایک الف کے برابر کھینچنے کی مقدار یہ ہے کہ جتنی دیر میں ایک بند انگلی درمیانی رفتار سے کھلے اتنی دیر ہم حرف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی یہاں پر واو مدہ کو لم یلد ولم یولد. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں لوگ. غلطی کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں یہاں پہ، لم یلد ولم یولد. یہ لم یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، ولم کسی ایک جگہ بھی یا دونوں جگہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ غننے کا مقام نہیں ہے. میم ساکن پر غنہ نہیں ہوتا عام طور سے. میم ساکن پر یعنی میم کے اوپر کیا ہو، میم مشدد پہ تو غنہ ہوتا ہے. نون مشدد رول نمبر 1 جو ہے، نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ پڑھا ہے نا. تو ہاں یہ جزم رول کے لیے. ہاں جزم، اگر میم پر جزم ہو ساکن ہو تو غنہ نہیں ہوتا سوائے ایک جگہ. سوائے ایک جگہ، کون سی جگہ؟ اب وہ جگہ بتانے کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. رول نمبر 3 پہ کہاں لے آئے بھائی ہم آپ؟ رول نمبر 3. میم ساکن کے بعد اگر با ہو تو میم ساکن کا غنہ ہوتا ہے. ہاں میم ساکن کے بعد اگر با ہو تو میم ساکن پر غنہ ہوتا ہے، صرف با کی صورت میں. ایک جگہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ایک جگہ سے مراد وہ ایک حرف با ہے، کہ با آ گیا تو غنہ ہوگا. با آ گیا میم ساکن کے بعد تو غنہ ہوگا. اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی مثال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے. آپ کی انہی ابھی 10 تو صورتوں کے اندر سب سے پہلی صورت جو ہے وہ ہے 3. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم جی بالکل بحجارة من سجيل. ٹھیک ہے بھائی، آگے مقام آ گیا سامنے، مثال سامنے آ گئی. ترمیہم بحجارۃ، ہم میم ساکن ہے، آگے با آیا ہے تو غنہ ہو رہا ہے، ہم بحی، ورنہ با نہیں ہوتا تو غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، تو ماشاء اللہ آپ نے تینوں قاعدے آج پڑھ لیے غنے کے. ٹھیک ہے، کیسے ہم نے آہستہ آہستہ آپ کو یہ قاعدے ہضم کروائیں. اب یہ تیسرا بھی آپ نے ہضم کرنا ہے. میم ساکن پر صرف اس وقت غنہ ہوگا جب آگے با ہو. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد پہ میم ساکن کی جگہ ہے، لیکن آگے با نہیں ہے، غنہ نہیں ہوگا. امید ہے بات سمجھ آ رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا بھائی یہاں دیکھیے ولم، ولم جو ہے نا، یہ ولم لام میم زبر لم، یہاں تو وہی والی بات آ جائے گی کہ آگے لم کے آگے جو ہے نا میم ساکن کے آگے بات ہے نہیں تو غنہ نہیں کریں گے. ولم یکل لہو ایسے کوئی پڑھے تو غلط پڑھے. اور یکل لہو یہاں پہ نون لکھا ہوا تو ہے لیکن نون سائلنٹ ہے، نون سائلنٹ ہے. یہاں ادغام اور اقلاب، ٹھیک ہے، کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اور پھر دونوں حرفوں کو ایک ساتھ لکھنا تشدید کی مدد سے. اور جو حرف بدلا گیا ہے اس حرف کو لکھنے سے باز نہ آنا. پڑھنے سے تو باز آئیں گے، لکھنے سے باز نہیں آئیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آدمی سمجھ نہ پائے کہ یہ لفظ کون سا ہے، یہ کون سا لفظ ہے. پڑھنے اگر لکھنے میں بھی تبدیل کر دینا تو پھر تو لفظ کی پہچان مشکل ہو جائے گی، اور جو مفہوم ہے، مفہوم جو وہ ترجمے میں مسئلہ ہوگا عربی جاننے والے کو. لہٰذا لکھنے میں تو ہم نہیں کرتے کوئی چھیڑ چھاڑ، لیکن پڑھنے میں کیا ہو جاتا ہے، حرف تبدیل ہو گیا ہے، نون تبدیل ہو گیا لام سے، اور لام ایک تھا پہلے لہو، آپ کو پتا ہے لہو کے اندر تو ایک ہی لام ہوتا ہے نا، لہو، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لی، لنا. پڑھا نہیں تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. تو لہو کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ہی لام ہوتا ہے. یہاں پر دو لام پڑے جا رہے ہیں، ایک لام تجدید لگا کے ایک اور لام کا اضافہ کر دیا. کیوں اضافہ کر دیا؟ کیونکہ یہ لام وہ ہے جو اصل میں نون تھا، نون، نون تھی. ٹھیک ہے نا، لام کون سی ہے، یہ جو نون تھی. اب نون کی جگہ ہم نے لام کو کیا کر دیا، پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو ادغام اور اخلاف، اخلاف مانے بدلنا، ادغام کے بعد ہے ملا دینا، بدلنے کے بعد اس کو ملا دیا. اخلاف مانے چینج، ٹھیک ہے، اور ادغام مانے مرج. وَلَمْ يَكُنْ، یکل، نون بالکل سرے سے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نون بھی پڑھتے ہیں لام بھی پڑھتے ہیں، یکن لہو، یکن لہو نہیں. اور ایک بچوں کو تو ہم اس طرح یاد کرواتے ہیں، بھائی جب دو ساکن نظر آ جائے نا پہلے ساکن کو چھوڑ دو. جب دو ساکن نظر آ جائیں قرآن کے اندر عام طور سے اسی طرح بتایا جاتا ہے. آپ تو عربی کے اسٹوڈنٹ ہے، گرامر کے، اس وجہ سے ہم نے آپ کو اس طرح سمجھا دیا. ورنہ عام طور سے جو ہے نا وہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ جب دیکھو دو ساکن جمع ہو جائیں. کتنے؟ دو ساکن. اب دو ساکن کیسے، کیسے دو ساکن؟ یہ دیکھیں نون پر آیا ہوا ہے جزم، نون پر جزم آیا ہوا ہے اور لام پر تشدید آیا ہوا ہے. اب جزم اور تشدید یہ دونوں ہی سکون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سکون کو، ساکن کو. تو دو ساکن ہو گئے نا ایک ساتھ جمع، دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو کس سے ملائے، پہلے والے ساکن سے یا دوسرے والے ساکن سے. وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے سے، تشدید بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے پہلے والے حرف سے ملایا جاؤں، جزم بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے پہلے والے حرف. اب ملائیں ایک کاف کو کس سے ملائیں، نون سے ملائیں یا لام سے ملائیں، تشدید سے ملائیں، جزم سے ملائیں، تشدید سے ملائیں، نون سے ملائیں، لام سے ملائیں، پہلے سے ملائیں یا دوسرے سے ملائیں. تو اصول ضابطہ یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں پہلے کو چھوڑ دو، پہلے کو چھوڑ دو. دو ساکن جمع ہو جائیں تو کیا کرو، پہلے کو چھوڑ دو اور دوسرے کو پڑھو. ٹھیک ہے نا، دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے کو چھوڑ دو دوسرے کو پڑھو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا بھائی سورۃ اخلاص پڑھیں اور چھٹی کریں. سنائیے جاوید صاحب. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لہو کفوا، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں آپ، کھینچنے میں ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ جتنے بھی ولم بندہ آ رہے ہیں ان کو ذرا تھوڑا کھینچ کے تھوڑا سا بڑھا کے پڑھیں. ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. اب یہاں پہ بھی دیکھیں دو زبر تنوین آئی ہے لیکن تنوین کے آگے حمزہ ہے، اس وجہ سے حرف ہلکی آ گئی ہے، اس وجہ سے گنا نہیں ہوگا. نون تنوین اور نون تنوین، نون ساکن اور نون تنوین دونوں میں جو ہے نا وہ آگے چیک کرنا ہوتا ہے حرف ہلکی کو، کیونکہ رول نمبر 2 کا
امپلیمنٹ انہی دونوں گروپ پر ہوتا ہے، نون ساکن اور نون تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نون پڑا جاتا ہے اسے نون، اس کا آواز کو نون تنوین کہتا ہے۔ جی افتخار صاحب پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم، ہا نکال۔ رحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل سے ہم آگے اور مزید سورۃ الاخلاص کے بعد کافرون اور سورۃ النصر وغیرہ اس کو پہلے پڑھیں گے، انشاءاللہ لہب کو بعد میں پڑھیں گے، لہب کو ابھی لہب کو بھی پڑھیں۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔